یہ ہے ماسٹر پیس داڑھی کا بال۔ داڑھی کا بال ہے جس کے اوپر میں نے کلمہ طیبہ کی خطاطی کی، سوئنگ نیڈل پہ سورہ اخلاص تمام اعراب کے ساتھ وہ کیلیگراف کی، خشخاش کا دانہ جسٹ لائک ان پوائنٹ ہوتا ہے، اس پہ میں نے پاکستان کا کمپلیٹ فلیگ پرنٹ کیا۔ آج کی جو یوتھ ہے اس کو اس بارے میں بالکل بھی کوئی نالج نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے مائکرو منیچر آرٹ کیا ہوتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے ہمارا ٹیلنٹ چلا جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، یا تو میری طرح اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ جیسا پپا کے ساتھ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے یہاں پر، ظاہر سی بات ہے آفرز تو دیکھیں آتی ہیں، بالکل ایکسیپٹ کروں گا اگر مجھے یہاں پر وہ نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے۔ میرا نام قاسم رحیم ہے اور مائکرو منیچر آرٹ کا میں فاؤنڈر کہلاتا ہوں۔ یہ آرٹ مغلوں کے زمانے سے سٹارٹ ہوا تھا چاول کے دانے کی حد تک، جس پہ آئل کلر سے یا انک سے کام ہوتا تھا اور بہت کم ہوا یہ دنیا میں۔ مگر میں اس فن میں جو اس فن کا موجد کہلاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس فن کو ایک نئی جدت کے ساتھ لے کے آیا۔ میں نے چاول کے دانے پہ کام کیا، مگر یہ میں نہیں چاہتا تھا کسی کی کاپی جو ہے وہ میں کروں، تو میں اس سے ہٹ کے جو چیزیں لایا وہ آج تک اللہ کا شکر ہے اس کے پیرالل کوئی نہیں آ سکا۔ اس میں داڑھی کا بال ہے جس کے اوپر میں نے کلمہ طیبہ کی خطاطی کی۔ اس میں دوسروں سے ڈیفرنس جو ہے جس وجہ سے میں اس فن کا موجد کہلاتا ہوں کہ میں نے واٹر کلر میڈیم اس میں یوز کیا، سنگل ہیئر برش یوز کیا اور نیکڈ آئی سے بنایا۔ اس سے پہلے جتنا کام ہوا اب تک دنیا میں وہ مائکروسکوپ یا لینس، میگنیفائنگ گلاس وہ یوز ہوتے تھے۔ اس سے ہٹ کے تاکہ کسی کی کاپی نہ ہو میں ان چیزوں پہ آیا، اور میٹل پہ جو میں نے کام کیا، جیسے ایک پیپر پن ہے اس پہ 18 کنٹریز کے فلیگز میں نے پرنٹ کیے، سوئنگ نیڈل پہ سورہ اخلاص تمام اعراب کے ساتھ وہ کیلیگراف کی، لینڈسکیپس بنائے، چاول کے دانے پہ خشخاش کا دانہ جسٹ لائک ان پوائنٹ ہوتا ہے، اس پہ میں نے پاکستان کا کمپلیٹ فلیگ پرنٹ کیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کلونجی کے دانے، پن ہیڈ، جو اس سے پہلے کام اب تک نہیں ہو سکا تھا، ان چیزوں پہ میں نے کام کیا۔ اس وقت کا جو میڈیا تھا بہت مجھے کوریج ملی، انٹرنیشنلی کوریج ملی، CNN تک نے میری لائف پہ ڈاکیومنٹری بنائی۔ اس کے بعد میں نے دبئی شاپنگ فیسٹیول DSF جو ہوتا ہے اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جس میں انڈیا سے وہ آرٹسٹ جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اور جب میرا گلف نیوز نے، گلف ٹوڈے نے، UAE TV نے وہاں انٹرویوز جو ہے نشر پبلش کیے، تو انڈیا والوں نے اسی دن مجھ سے، ان کے ایمبیسی کے کچھ لوگ تھے اور ایک بہت بڑے صنعتکار ہیں S اگروال، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک آ جائیں اور ہمارے لیے کام کیے، تو ہم جو آپ کہیں گے وہ فیسلٹیز اور ہر طرح سے آپ کو جو ہے سپورٹ دیں گے۔ مگر میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ اگر میں نے پاکستان کا فلیگ بنایا، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے پاکستان کے فلیگ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی جگہ آپ کو ہمارا پہیہ بنانا ہوگا، اور یہ میرے لیے جو ہے پاسبل نہیں تھا، تو میں نے ان کی آفر اس لیے وہاں سے ریفیوز کی۔ مگر ان کا جو ایک لفظ تھا، ایک جملہ تھا، وہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ حقیقت میں صحیح ثابت ہوا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ قاسم صاحب آپ بہت بڑی غلطی آپ نے کی ہے، آپ کا ملک آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گا، ہم آپ کو بنا دیں گے۔ مگر میرا یہ تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کروں، تو یہاں آیا اور حقیقتاً جو کچھ ہوا، نام میں نہیں لینا چاہتا، جو ہماری مختلف حکومتیں آتی گئیں جاتی گئیں، تمام لیٹرز میرے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان جو گزر چکے ہیں کئی، ان کے موجود ہیں کہ آفیشیل پیٹرونیج، پرماننٹ ایمپلائمنٹ، پریزیڈنشل ایوارڈ ورلڈ لیول پہ لانے کے لیے سب کچھ ہوا، مگر صرف ایک وہ ہوا میں محل بنا اور وہیں ختم ہو گیا۔ شریف صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کا آئیڈیاز جو ہوئی تھی، آئیڈیاز 2000، ان کا میں آفیشیل آرٹسٹ رہا ہوں، اور انہوں نے جب مجھ سے بات کی، میرے لیے اتنے بڑے اعزاز کی یہ بات ہے کہ دنیا کا واحد میں آرٹسٹ ہوں جس کی اباؤٹ 45 کنٹریز میں ایز اے سووینئر میں بنائے ہوئے آرٹ پیس آئیڈیاز کے ذریعے پرویز مشرف صاحب نے پریزنٹ کیے ایز اے سووینئر، جس پہ سوئنگ نیڈل پہ ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کا نام تھا، اور چاول کے دانے پہ آدھے دانے پہ پاکستان کا، آدھے دانے پہ ادر کنٹری کا فلیگ تھا۔ جو کہا جاتا ہے ہمارا ٹیلنٹ چلا جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، یا تو میری طرح اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور یہیں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور عقل مند کوئی ہوتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں باہر کی کوئی بھی آفر ملتے ہی یہاں سے موو ہو جاتا ہے۔
मैं खुद जानता हूँ कि सही है, इज्जत मिली, नाम मिला, सब मिला, मगर खाली ये चीज़ें नहीं होती हैं और नीड्स भी दुनिया में होती हैं आदमी की। उसके बावजूद अब आपके चैनल के तवस्सुत से मेरा एक ही बेटा है और मैं उसको इस फील्ड में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखें, ये गॉड गिफ्टेड है। इसका दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट आज तक नहीं बना जो माइक्रो मिनिएचर आर्ट की ट्रेनिंग देता हो। ये एक खुदादाद सलाहियत है जो मुझे अल्लाह ने अता की, और वही जो है मेरे बेटे में डेवलपमेंट जब मैंने देखी तो अब मैं उसको आगे लाना चाहता हूँ अपने साथ साथ। तो दिलचस्पी तो मेरी बचपन से थी। उस उम्र में मैं ये नहीं कर पाता था। बीच में मैंने कोशिश करी थी ट्राई करने का, बट जाहिर सी बात है मैं छोटा था तो नहीं हो पा रहा था। तो अब मुझे पापा ने बाकायदा लेके बैठे हैं, तो प्रोफेशनली उन्होंने सिखाना स्टार्ट जो किया है, तो अभी मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ कि उन्हें पापा के तो खैर बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। पर अभी जैसे मेन है राइस ग्रेन, चावल का दाना, तो अभी चावल के दाने तक मैं पहुँचा हूँ। तो उस पर अभी मुझे पापा सिखा रहे हैं, तो उस पर मैंने सीखा है। तो मैं कुछ चीज़ें अभी स्टार्ट मैंने किया। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में बना लूँ, बहुत सारे ट्राइज भी लेने पड़ रहे हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं कि मतलब अगर कोई एक मुझे चीज़ बनानी है तो उसके लिए मुझे 1 से 1.5 दिन का, 2 दिन का, 2.5 दिन का टाइम लग रहा है। और यह है कि अगर मुझे ट्राई भी तकरीबन 20-25 ट्राइज मेरी लग रही हैं। मुश्किल तो बहुत है, पर यही है कि अगर मैं कोई लेंस का सहारा लूँगा या फिर कोई ऐसी चीज़ लूँगा तो उससे जो अब्बू के टैलेंट को मुझे आगे लेके जाना है, जो मेरा सपना है, जो उनका सपना है, वो मैं पूरा नहीं कर सकता। फिर वो एक तरीके की चीटिंग हो जाएगी। मतलब एट दिस टाइम आज की जो यूथ है उसको इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब जानते ही नहीं है माइक्रो मिनिएचर आर्ट क्या होता है। मिनिएचर आर्ट के बारे में नहीं जानते भाई कितने हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद ये है इंटरव्यू में आने का, खुद का इंट्रो कराने का, कि आजकल की जो यूथ है उसके अंदर इसकी अवेयरनेस है, लोगों को पता चले। जब इस काम के बारे में मैं करता हूँ, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, तो जब लोगों को इसका पता चलेगा, कदर होगी, तो समझ आएगा क्या आर्ट कहते किसे हैं। जाहिर सी बात है ऑफर्स तो देखें आती हैं। जब इंसान को फेम मिलता है, जब अपने लोग कदर नहीं करते और जब कदर कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा अगर मुझे यहाँ पर वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। अगर मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखूँ तो वो सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत उसमें कुछ भी नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं, कोई मेरे ऊपर जागीरदार वडेरों का किसी का हाथ नहीं है, इसलिए जो है मैं आपके सामने हूँ।